तलाश गुमशुदा किस्त नंबर 8 बाय उर्दू हिस्ट्री। ये जमाल ही तो था, रात के सन्नाटों में जागने वाला शख्स। इसके सिवा कौन हो सकता था? नींद तो उसके करीब आती ही नहीं। न जाने कौन इसे जगाकर कह गया था कि ताउम्र न सोना, या न जाने कौन किसी रात अचानक आने का वादा करके ऐसा गया था कि अब तक नहीं आया था। वादा ही भूल बैठा था और जमाल था कि जागे चला जा रहा था। इंतज़ार किया जा रहा था सिर्फ इस ख्याल से कि न जाने कब इस बुलाने वाले को अपना वादा याद आ जाए और वो किसी रात आ ही जाए। तो वो अगर आ जाए तो जमाल को अपना मुंतज़िर ही पाए। यही मालूम होता था शायद इसी वजह से जमाल नहीं सोता था, वरना ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसे नींद ना आती हो, जो कभी सोता ही ना हो। आपको नींद नहीं आती? ओ खातून साजिदा, आपको नींद नहीं आती? कम आती है खातून। क्यों? इसने सर झुका लिया जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो। लेकिन आप क्यों जाग रही हैं? मैं? साजिदा ने पूछा। मुझे भी नींद कम आती है जमाल। साजिदा एक सर्द आह भरकर बोली। क्यों? क्या बताऊं? इंतज़ार, जमाल बोला। अजीब शय है इंतज़ार भी। ऐसा मालूम होता है जैसे बाज़ लोग सिर्फ इंतज़ार के वास्ते ही पैदा हुए हैं। कि आप भी किसी के मुंतज़िर हैं? हाँ, मैं मुंतज़िर हूँ। किसका इंतज़ार है आपको? जमाल एक लम्हा सोचता रहा। क्या मालूम खातून साजिदा। जमाल की आवाज़ बहुत धीमी और बेहद शीरी थी, जैसे वो गुनूदगी के आलम में बड़बड़ा रहा हो, जैसे वो अपने हालात की रूह में बह गया हो। आप जिसका इंतज़ार करते हैं उसे आप जानते नहीं? जमाल ने साजिदा की तरफ देखा और इनकार के तौर पर सर हिला दिया। नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है जिसके लिए मेरा सरापा इश्तियाक बना इंतज़ार करता रहता हूँ, जिसके लिए मेरी आंखें फर्श राह हैं। और वो अचानक खामोश हो गया और साजिदा का दिल चाह के काश जमाल कह दे कि साजिदा, मैं तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन उसने तो नहीं कहा। वो तो चुप हो गया और बस। न जाने साजिदा बोली, फिर हम जिनका इंतज़ार करते हैं वो आते भी हैं कि नहीं? क्या मालूम। मुझको तो हर तरफ यास ही यास नज़र आती है जमाल। मेरे तो चारों तरफ नाउमीदों का हुजूम है और तारीकी ही तारीकी, रोशनी की कोई किरण भी तो नज़र नहीं आती। जमाल खामोश रहा और साजिदा चाहती तो वो कुछ तो बोले, कम से कम यही कह दे कि इतना मायूस होना भी गैर ज़रूरी है। लेकिन वो अब सर उठाए उस चांद की तरफ देख रहा था जो नूर की ठंडी शुआएं बखेरता मगरिब की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। रात और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी, मौसम और भी ज़्यादा खुशगवार और ख्वाबनाक हो गया था। शब मालवा अपने पूरे शबाब पर थी। साजिदा ने अपने गाउन समेट कर जिस्म के गिर लपेटा और एक चट्टान पर बैठ गई। ऐसा मालूम होता था जैसे वो थक गई हो। थक ही तो गई थी वो। और जमाल भी इसके करीब एक पत्थर पर बैठ गया। जमाल। साजिदा की आवाज़ किसी कदर दर्द भरी और कितनी शीरी थी। जमाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके कानों में रस घोल दिया हो और वो अकीदतमंदाना नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। और वो एक दूसरे को देखते रहे, बगैर कुछ कहे, बगैर कोई हरकत किए, बगैर पलक झपकाए। ऐसी नज़रों से जिनमें ना तो जज्बात थे न ख्यालात, खाली खाली नज़रें, जैसे वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, जैसे दोनों ही अपनी अपनी जगह बैठे बैठे खो गए थे, न जाने कहाँ चले गए थे। वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे की तलाश कर रहे थे और ऐसा मालूम होता था जैसे दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं रहे हैं। फिर साजिदा एक बार उठी और भागती हुई अपने खेमे की तरफ चली गई। जमाल इसी तरह बैठा साजिदा को भाग कर जाते देखता रहा। उसने अब भी कोई जुम्बश नहीं की। खेमे के पास पहुंचकर साजिदा रुकी, एक लम्हा को ठटकी, पीछे घूमकर जमाल की तरफ देखा और फिर अंदर चली गई। और जमाल इसी तरह बैठा रहा, बेहिस्सो हरकत, साकित व जामिद। वो इस नाज़नीन पैकर को खेमे के अंदर जाता देखता रहा। और जब वो अंदर चली गई, जमाल को चांदनी गायब होती मालूम हुई। ऐसा मालूम हो जैसे चांद मगरिब में छुप गया हो, जैसे हर तरफ तारीकी ही तारीकी हो, हर तरफ सकूत ही सकूत तारी हो गया हो और जंगल कितना हैबतनाक नज़र आने लगा था। शब मालवा की रानाइयाँ समेट कर भाग गई थी। वो सोचने लगा क्या साजिदा वही पैकर दिलरुबा है जिसका वो अब तक इंतज़ार करता रहा है, और वही मुगन्निया दिल नवाज है जिसके दिल के साज पर तरन्नुम बेस थी। और वो एक हैरत भरी मुस्कुराहट होंठों पर लाकर रह गया। किस्मत ने इसके इंतज़ार की घड़ियाँ कहाँ लाकर ख़त्म की थी, किस जगह इसका मुक़द्दर टकराया था, एक ऐसी चट्टान से जिसकी हरकत का कोई इम्कान नहीं था, जिसकी जुम्बश बेज़ाहिर नामुमकिन थी। और जमाल की नज़रों में कादरी का ख्याली पैकर घूम गया, जिसके बारे में साजिदा के अलावा हर शख्स मायूस था। ताहम अगर कादरी जिंदा हुआ तो। और जमाल फिर मुस्कुरा दिया। सरकार, ही सरकार, कसूर माफ़। झोला सामने खड़ा हाथ हिला रहा था। क्या है झोला? सरकार, रात ज़्यादा हो गई, आराम करिए। अच्छा, तुम ड्यूटी पर आ गए? जी सरकार। झूला ने अपनी बंदूक शाने से लटकाए हुए जवाब दिया। अच्छी बात है झूला, होशियार रहना। सरकार की बड़ी उम्र। उठते उठते जमाल के कदम रुक गए। इसने घूमकर झूला की तरफ देखा और ठहर गया। सरकार। झूला, तुमने कभी किसी का इंतज़ार किया है? जी हाँ जनाब, किया है, और ऐसा ऐसा किया कि बस देखते ही रह जाइए सरकार। अच्छा। जमाल मुस्कुराने लगा। सरकार, आप खफा तो नहीं होंगे? नहीं। जमाल एक करीब के पत्थर पर ही बैठ गया। झूला सामने खड़ा था।
سرکار ہی وہ جو آپ کی جمعدارنی ہے نا، سرکار اس کا دل مجھ پر آ گیا تھا۔ اس کا دل تم پر آ گیا تھا؟ جی ہاں سرکار، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ یہ کسرتی بدن اور یہ پختہ کالا رنگ سرکار، وہ طاقت مجھ میں جتنی ہے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو حضور ہوا یہ کہ ایک دن نشے میں چلا جا رہا تھا کہ آپ کے گھر کی غلاظت کا ٹوکرا لیے نکلی، مگر سرکار کچھ ایسی ادا سے نکلی کہ میں نے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضور ایک شعر بھی پڑھ دیا تھا میں نے۔ کیا شعر تھا؟ جمال نے پوچھا۔ جھولا سر جھکا کر ہنسنے لگا، جیسے وہ شرما رہا ہو، جیسے بات کہنے کی نہ ہو۔ پھر بھی کیا شعر تھا؟ سرکار خفا تو نہیں ہوں گے؟ شعر تھا حضور، چندے آفتاب ہو چندے ماہتاب ہو تم، جانے من تم پر دل آ گیا ہے شباب ہو تم۔ جمال پھر ہنسنے لگا۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ جناب جواب کیا؟ اس نے جو شعر پڑھا تو وہ مسکرائی، پھر ہنس دی، اور حضور میں دل تھام کر رہ گیا۔ پھر میں نے ایک اور شعر پڑھا۔ وہ کیا تھا؟ حضور، تیرچھی نظر کا تیر دل کے آر پار ہوا، جانے من یہ دیوانہ تیری ظالم نظر کا شکار ہوا۔ ہاں خوب شعر تھا۔ پھر جب اس نے ٹوکرا لا کر میرے قریب رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی، بولی، شعر کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے جانی تیرا عاشق ہو گیا ہوں۔ ہٹ منہ ایک گینڈے، خبردار جو میرے کو عشق کا نام لیا مجھے بدنام کرے ہے رے۔ جانی کیسی بدنامی؟ بس جناب پھر بات ہو گئی اور وہ ظالم ہائی کولے مٹکاتی چلی گئی، مگر کہ گئی رات کو آؤں گی تو جناب میں نے 9 بجے تک انتظار کیا۔ پھر تو جناب مجھے نیند آ گئی، نشے میں تھا، سو گیا۔ واہ بھائی، یہ تو انتظار نہ ہوا۔ سنیے تو سرکار، صبح جب میں اٹھا تو میں نے پھر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ پھر بس جناب شام کو وہ آ گئی۔ ہی جمال اٹھا اور اپنے خیمے کی طرف چل پڑا، اور جب وہ پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا تو جھولا کی آواز آئی۔ وہ گا رہا تھا، ظالم نظریہ مار گئی رے، کھی ظالم نظریہ مار گئی رے۔ اور جمال نے سوچا، ظالم نظریہ ساجدہ کی بھی تو ظالم نظریہ ہے، اور وہ رائفل ایک طرف رکھتے مسکرانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا ساز ہے جسے ساجدہ نے چھیڑ دیا۔ اس درد سے تو وہ اب تک واقف ہی نہ تھا، اس شوق کی لذت سے تو اب تک وہ بیگانہ ہی رہا تھا۔ اور ساجدہ اپنے بستر پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی، اس کی نرگسی آنکھوں سے برستے موتی ریشمی تکیے میں جذب ہو رہے تھے، اور اس سسکیوں سے خیمے کا سکوت تو خیر کیا شکست ہوتا، پھر ماحول اور زیادہ وحشت ناک ہو جاتا تھا۔ وحشت ناک اس لیے کہ جیسے ساجدہ کو افسردہ دیکھ کر وہاں کی ہر شے مغموم ہو گئی ہو۔ مٹی کے تیل سے جلتی ہوئی قندیل کی شعائیں بھی اس قدر ہلکی اور غمناک ہو گئی تھی جیسے خود قندیل سوگوار ہو۔ مسہری پر پڑی ہوئی مچھردانی بھی کچھ عجیب سی نظر آنے لگی تھی، اور ساجدہ وہ اپنی کشمکش سے تنگ آ گئی تھی۔ قادری نے گم ہو کر اس پر کتنا ظلم کیا تھا۔ اٹھتی ہوئی جوانی، مچلتی ہوئی امنگیں، سرشار ارمان، چھلکتی ہوئی بے خودی، آخر وہ کب تک صرف یادوں کے سہارے زندگی گزارے؟ آخر وہ کب تک ایک ایک بجھتے ہوئے چراغ کی روشنی کا سہارا لیے زندگی گزارتی چلی جائے؟ قادری نے کہا تھا، ساجدہ، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، چاند رات کے بجائے دن کو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن قادری اپنی ساجدہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بھول تو سکتے ہو؟ نہیں ساجدہ۔ قادری اس کی سیاہ زلفوں پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ زندگی کا ہر لمحہ تمہاری یاد کے لیے وقف رہے گا، ہر سانس تمہارا نام لے کر آئے گا۔ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ قادری۔ سوچو تو ساجدہ، تم کو کیسے لے جاؤں؟ کب تک آؤ گے؟ جلدی، بہت جلدی۔ کتنے دن میں؟ یہی 2-3 ہفتے، یا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ۔ بس ضرور اگر خود نہ آیا تو کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کر دوں گا کہ تم کو وہاں بلا لوں۔ ضرور۔ لیکن قادری تو یہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا، اور ساجدہ کب تک ان یادوں کا سہارا لیے جا کر نہ آنے والے کی راہ دیکھتی رہتی؟ وہ پتھر کی تو نہیں تھی، اور ان سسکیوں کے درمیان ہی اس نے کچھ ایسی آہٹ بھی سنی جس نے اس کے کان کھڑے کر دیے۔ اس کی مسہری سے خیمے کی پچھلی دیوار چند فٹ کے فاصلے پر ہی تھی، اور ان چند فٹ کے فاصلے پر کوئی جانور بہت سی زور سے سانس لے کر سونگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساجدہ نے آنکھیں خشک کی اور ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر ٹھہر گئی۔ سانس کی آواز برابر آ رہی تھی۔ رفتہ ساجدہ خوفزدہ سی ہونے لگی، جیسے مسلسل خطرے کے احساس نے اس کی ہمت کو متزلزل کر دیا ہو، اور وہ گھبرا گئی۔ اور پھر جانور خیمے کو دھکیلا، اس کا سر پردے سے ٹکرایا اور خیمہ ہل گیا، لیکن مضبوط خیمہ تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ساجدہ نے ریوالور اٹھا لیا، جانور نے دوبارہ سر ٹکرایا اور پنجے سے کپڑا نوچنے لگا۔ اب معاملہ خطرناک تھا، اور ساجدہ بے حد خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک زور کی چیخ ماری اور فائر کر دیا، لیکن جانور جیسے اور زیادہ بوکھلا گیا۔ اس نے دونوں پنجوں سے نوچ کر بڑا سا سوراخ بنایا، اور پھر پہلے ایک بڑا اور وحشتناک سر اندر آیا، اور پھر پورے کا پورا ریچھ اندر آ گیا، زور سے سانس لیتا ہوا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا سیاہ ریچھ تھا، اور سیدھا ساجدہ ہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساجدہ نے پھر چیخ ماری اور فائر کر دیا، ساتھ ہی دوسرا فائر بھی ہوا، لیکن یہ جمال کے ریوالور کا فائر تھا، اور پھر تیسرا، چوتھا۔ جمال فائر پر فائر کر رہا تھا۔ ریچھ نے پہلے سر زمین پر ٹکایا،
پھر قلابازی کھا کر ایک طرف گر گیا۔ جمال، ساجدہ نے چیخ ماری اور دوڑ کر جمال کے سینے سے چمٹ گئی، اور جمال نے محسوس کیا ساجدہ کا نازک دل کسی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی، بہت ڈر گئی تھی، لیکن جمال، شاید وہ اس کی چیخ کا منتظر تھا۔ ادھر ساجدہ چیخ، ادھر وہ موجود۔ سب سے پہلے مناف اندر آیا، اس کے بعد ادیب، پھر اشرف اور کئی دوسرے لوگ۔ انہوں نے ریچھ کو کھینچ کر باہر ڈال دیا اور مناف اپنی حسین و نازک بہن کو گلے لگا کر تسلیاں دینے لگا۔ یہ ریچھ اتنے فائر کرنے اور چیخنے کے باوجود اندر آ گیا۔ ادیب بولا، جمال نے جواب دیا، بعض دفعہ حماقت میں ریچھ کا جدھر منہ اٹھتا ہے ادھر ہی دور پڑتا ہے، عجیب جانور ہے۔ پھر وہ اپنے آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھاگو؟ جی جناب۔ اس خیمے کی مرمت کرنا ہوگی۔ ابھی جناب، ابھی کوئی ایسی تدبیر ضرور کرنا ہوگی کہ یہ سوراخ بند ہو جائے، پھر صبح مناسب طریقے سے سلائی وغیرہ کر دینا۔ بہت اچھا جناب۔ اور ادھر مناف اپنی سہمی بہن سے کہہ رہا تھا، تم میرے خیمے میں لیٹا کرو نا، میں نے پہلے کہا تھا۔ ہاں چلو اب۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، ابھی تھوڑی دیر یہاں رکو، یہ لوگ اس سوراخ کو بند کرنے میں لگائیں گے، باقی رات تم میرے خیمے میں سو جاؤ، کل دیکھا جائے گا۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جمال نے مناف کی تائید کی۔ اچھی بات ہے۔ بھاگو، بیگم صاحبہ کا بستر اور مسہری مناف صاحب کے خیمے میں پہنچا دو۔ بہت اچھا جناب۔ مچھردانی ہٹا کر بستر طے کیا گیا اور ایک آدمی نے اٹھا لیا۔ بھاگو نے ایک دوسرے آدمی کی مدد سے مسہری اٹھائی اور خیمے کے دروازے سے نکل کر چلا گیا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ ادیب نے پوچھا۔ 2:15، جمال نے جواب دیا۔ اچھا ساجدہ، اجازت ہے۔ ساجدہ نے سر ہلایا اور ادیب بھی باہر نکل گیا۔ اشرف زیادہ دیر سوچتا رہا، پھر وہ بھی چلا گیا۔ جمال نے مناف کی طرف دیکھا اور مناف نے جمال کی طرف۔ نامعلوم کیوں دونوں ہی مسکرا دیے۔ چلیے۔ ہاں چلو ساجدہ۔ آگے آگے ساجدہ، اس کے پیچھے مناف اور جمال باہر نکل آئے۔ جمال صاحب، ساجدہ نے اسے مخاطب کیا۔ جی۔ میرے چیخنے اور فائر کرنے کے بعد بھی ریچھ بھاگنے کی بجائے اندر گھس آیا۔ ہاں دراصل ریچھ جو ارادہ کر لے اسے پھر مشکل سے تبدیل کرتا ہے۔ آپ کے چیخنے سے پہلے اس نے اندر گھسنے کا ارادہ کر لیا تھا، لہٰذا فائر اور چیخ کے بعد بھی اس ارادے کو تبدیل نہیں کیا۔ کیا ہر ریچھ یہی کرتا ہے؟ ہاں، مجھے تو ریچھ کی صورت سے ڈر لگتا ہے، خاصا خطرناک جانور ہوتا ہے۔ اگر اس کے بالوں کا رنگ مختلف ہوتا تو اتنا خوفناک نظر نہ آتا۔ مناف کا خیمہ ساتھ ہی تھا، وہ لوگ وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے۔ ان کی پہلی چیخ تو سنی ہی نہیں تھی میں نے، مناف بولا۔ فائر کی آواز سے نیند ٹوٹی اور دوسری چیخ کی آواز پر اٹھ کر دوڑ پڑا۔ آپ مجھ سے پہلے کیسے آ گئے؟ کہ آپ جاگ رہے تھے؟ ہاں میں جاگ ہی رہا تھا۔ کبھی سوتے بھی ہیں آپ؟ ساجدہ نے پوچھا۔ کبھی کبھی، جمال نے مسکرا کر جواب دیا۔ شب بخیر۔ اور وہ اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ ساجدہ ذرا دیر کھڑی اس کو جاتے دیکھتی رہی، پھر مناف کے ساتھ اندر چلی گئی۔ بھاگو نے مناف کی مسہری کے مقابل درمیان میں کسی قدر گنجائش چھوڑ کر اس کا بستر کر دیا تھا۔ ساجدہ نے لیٹ کر مچھردانی کے پردے گرا دیے۔ مناف اپنے بستر میں گھس گیا۔ اس کو تو بے حد نیند آتی ہی تھی، لیکن ساجدہ دیر تک کروٹیں بدلتی رہی، نہ صرف اس وجہ سے کہ بے وقت سونے کے لیے لیٹی تھی، بلکہ بار بار اس خوفناک ریچھ کا خیال آ جاتا تھا جسے ابھی جمال نے مارا تھا، اور پھر قریبی کہیں سے شیر کی دھاڑ کی آواز نے نیند اچاٹ دی، اور جمال بھی اپنے بستر پر پڑا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی تک اسے ساجدہ کے جسم کا لمس مضطرب کیے تھا، وہ سہم کر اس کا لپٹ جانا، اس کا بری طرح دھڑکتا ہوا دل، اسے بار بار یہی سب یاد آ رہا تھا۔